و سنت کے نام پر دیے جانے والے دھوکے سے بچنے کے لیے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم برہان رشید پر اور احادیث رسول علیہ السلام پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کہ ہم صحیح کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم برہان رشید جو ہمیں عطا فرمایا ہے، جس پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو احادیث رسول علیہ السلام ہیں، ان پر ہم صحیح طریقے سے عمل کیسے کر سکتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن و احادیث پر عمل کرنے کے جو صحیح طریقے ہیں وہ تین ہیں۔ تین طریقوں سے آپ قرآن و احادیث پر اچھے طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی توجہ طلب بات ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن حکیم کو سمجھے اور آپ کے مبارک ارشادات کو سنے اور آپ کی حسین ادائیں دیکھے، یا یہ سعادت پانے والے کسی صحابی کی تربیت کو حاصل کرے، تو وہ بندہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی پہلا طریقہ قرآن اور احادیث کو سمجھنے کا یہ ہے کہ خود ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے سے حضور علیہ السلام سے قرآن و احادیث سمجھا جائے۔ لیکن یہ ذہن میں بٹھائیں، اس چیز کو ہم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ یہ صحابہ کے حصے میں آئی ہے۔ یعنی آج سرکار ظاہری طور پر تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یعنی ہم اس پہلے طریقے پر تو عمل نہیں کر سکتے۔ علماء یہ فرماتے ہیں قرآن و احادیث کو سمجھنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ علم دین کی بندے کو اس قدر وافر سمجھ آ جائے کہ بندہ ہر حدیث کو، قرآن کی ہر آیت کو سمجھ کر اس کا جو صحیح قرآن و سنت کے مطابق معنی اور مفہوم ہے اس کو خود اپنے علم کے ذریعے سمجھے، پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے، تو قرآن و سنت کو بندہ خود اپنی سمجھ کے ساتھ اس دوسرے طریقے سے بھی سمجھ سکتا ہے۔ یعنی پہلا طریقہ یہ ہے کہ بلا واسطہ سرکار سے سمجھا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود قرآن اور احادیث کا اس قدر علم جانتا ہو کہ وہ ہر حدیث کے بارے میں اس کو علم ہو، ہر قرآن کی آیت کے معنی کے بارے میں اس کو علم ہو۔ لیکن ہمارے اندر جب ہم اس دوسری چیز کو دیکھیں گے، اکثر لوگ اس لیے کہ ہم دین سمجھنے کے قابل نہیں ہیں کہ ہم ہر قرآن کی آیت کے بارے میں، ہر حدیث کے بارے میں ہم واضح نہیں جانتے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کا کیا علم ہے۔ تو پھر تیسرا طریقہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ علم دین سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی مجتہد کی پیروی کی جائے، یعنی وہ شخص جس نے دین خود سمجھا ہو اور قرآن کریم اور احادیث طیبات کی تشریحات کو سمجھا ہو، اس نے سمجھ کر قوانین مرتب کر دیے، کچھ ضابطے مرتب کر دیے، ان کو سمجھ کر تو جو عام عوام ہے جو دین سمجھ نہیں سکتے اور سرکار سے ڈائریکٹ بلا واسطہ پڑھ بھی نہیں سکے، تو ان کے لیے اب دین سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آئمہ، وہ امام، وہ بڑے بڑے آئمہ کرام جو ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، دن رات محنتیں کر کے دین کو مرتب کیا ہے، ان کی تعلیمات کو پڑھ کر یہ اگر عمل کرے گا تو یہ سمجھ لے یہ کوئی ان کی بات پر عمل نہیں کر رہا، بلکہ یہ سیدھا سیدھا واضح طور پر سرکار کی احادیث پر عمل کر رہا ہے اور رب کے قرآن پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم جب تقلید کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی سیدھا سیدھا قرآن و احادیث کو خود پڑھو، کسی امام کی تقلید کو چھوڑو،
امام کی تقلید کس نے کرنی ہے؟ امام کی تقلید نہ کرو. ہم ان سے یہ سوال کریں گے اگر امام کی تقلید کو چھوڑا جائے, ہم خود دین کو سمجھنا شروع کر دیں, تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ دین کو سمجھنا یہ آسان کام نہیں ہے. دین سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے یہ کہے کہ میں دین سمجھتا ہوں, میں دین سمجھاؤں گا. علماء یہ فرماتے ہیں اگر خود دین سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو چند چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ سب سے پہلے جس قرآن حکم پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس قرآن حکم کے بارے میں جتنی بھی آیات قرآن میں موجود ہیں سب کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے. ساری اگر نماز کے متعلق آپ کوئی مسئلے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے متعلق جتنی بھی قرآنی آیات ہیں ان سب کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ قرآن پر کس کس جگہ پر نماز کے بارے میں حکم آیا, اور پھر وہاں ان کے معنی کا پتہ ہونا چاہیے, اور پھر قرآن کے معنی کو سمجھنے کے بعد نماز کے متعلق جتنی احادیث ہیں ان احادیث کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, پھر عربی لغت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, علم صرف کا پتہ ہونا چاہیے, علم نحو کا پتہ ہونا چاہیے, اور اسی طرح قرآن میں علم بلاغت کا پتہ ہونا چاہیے, علم منطق کا پتہ ہونا چاہیے, حدیث کی تمام اقسام کا پتہ ہونا چاہیے, علم تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ حدیث پاک سرکار نے پہلے ارشاد فرمائی یا بعد میں ارشاد فرمائی, یہ قرآن کی آیت پہلے نازل ہوئی یا بعد میں نازل ہوئی, ناسخ و منسوخ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت اب باقی ہے یا اس کا حکم ختم ہو چکا ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں شرعی اصول و ضوابط پر بندے کو کلی طور پر دسترس ہونی چاہیے. جب یہ بندہ ان تمام علوم کو جان لے تو پھر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن کی آیت کو بھی جان لیا ہے, میں نے حدیث کو بھی جان لیا ہے, اصول حدیث کو بھی جان لیا ہے, فقہ کو بھی جان لیا ہے, اصول فقہ کو بھی جان لیا ہے, اور میں نے علم تاریخ کو بھی جان لیا ہے, صرف کو, نحو کو, اور منطق کو, بلاغت کو, علم تاریخ کو, سارے علوم کو میں نے جان لیا ہے. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں عمل کروں تو ہم کہیں گے کہ اب ٹھیک ہے کہ تو عمل کر, لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ہم اگر کسی کو نماز سنانی شروع کر دیں, ہم تو نماز صحیح طریقے سے نہیں سنا سکتے کہ جائے کہ قرآن کی ان آیات اور احادیث کے ان معانی کو سمجھیں, تو پھر ہمیں ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے یہ سارے علوم پڑھے ہوں, جنہوں نے یہ سارے علوم سمجھے ہوں, اور ان پر پوری کتابیں مدون کی ہوں, کتابوں کی ترتیب دی ہو, ان کو سمجھ کر اصول و ضوابط بنائے ہوں, تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنے والی ہستی ہمارے سامنے جو نظر آتی ہے اس کا ایک ہی نام ہے جن کو ہم ماننے والے ہیں. اس ہستی کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. اور بالخصوص ہمارے اس دور کے اندر علل اعلان یہ اہل سنت کے سٹیجوں سے, اور بالخصوص آج کل کے نام نہاد انجینئرز, ڈاکٹرز, اور بالخصوص دین سے دور لوگ یہ امت کے دلوں میں یہ ایک عجیب قسم کا فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چھوڑے جی اماموں کو, اماموں کی بات سمجھ کر کیا کریں گے, آپ خود قرآن و حدیث پڑھیں. تو ان سے ہمارا یہ سوال ہے اگر کوئی شخص خود ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھنا چاہے اس کے لیے تو اتنے علوم کا ہونا ضروری ہے, تو کیا آپ ان علوم کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کو ان علوم کے بارے میں علم ہے؟ آگے سے جواب آئے گا ہمیں معلوم نہیں ہے, تو ہم کہیں گے اپنی تحقیقیں پاس رکھو, ہمیں تمہاری تحقیقوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے بزرگوں نے تحقیقیں کر کے کتابیں لکھ کر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. ہم تمہاری تحقیقوں کو نہیں مانتے بلکہ اپنے بزرگوں کی تحقیقوں کو مان کر عمل کر رہے ہیں.
اور حضرت امام اعظم اور صحابہ کرام علیہم رضوان، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلا دین سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بلا واسطہ ہم سمجھیں. ہم بلا واسطہ تو نہیں سمجھ سکتے، چونکہ سرکار اس وقت ظاہری طور پر تشریف نہیں فرما. صحابہ کرام کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ سرکار سے دین سمجھتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان صحابہ سرکار سے کس طرح دین سمجھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رمقت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 24 مرۃ او 25 مرۃ یقرأ فی الرکعتین قبل صلاة الغداۃ ورکعتین بعد المغرب قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں یہ ہیں جنہوں نے سرکار سے بلا واسطہ ڈائریکٹ دین سیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے سرکار کے چہرے انور کو ٹک ٹکی باندھ کر باہور دیکھا. آپ نماز فجر سے پہلے والی 2 سنتوں میں اور نماز مغرب کی بعد والی 2 سنتوں میں 2 ہی صورتیں پڑھا کرتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بندہ پوچھے کہ ان 2 سنتوں کے اندر تو امام قرات ہی آہستہ کرتا ہے، تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ سرکار یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ تو یہ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ نماز کے اندر بھی سرکار کو ہی دیکھا کرتے تھے. اور فرمایا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سرکار یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن کمال کے جملے ہیں. فرمایا کہ سرکار نے تقریباً 24 یا 25 مرتبہ، یار جنہوں نے گنتیاں بھی یاد کی ہوئی ہیں یہ سرکار کے صحابہ ہیں جنہوں نے بلا واسطہ بغیر کسی واسطے سے سرکار سے دین سمجھا. آج ہمارے لیے یہ میسر نہیں ہے، نہ ہم بلا واسطہ دین سیکھ سکتے ہیں اس لیے کہ سرکار موجود نہیں ہے، اور نہ ہم خود پڑھ کے دین سیکھ سکتے ہیں اس لیے کہ ہم اتنے علوم نہیں جانتے. تو ہمارے لیے پھر تیسرا طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے اماموں نے جو کتابوں کے اندر تشریحات نقل کر دی ہیں، ہمارے امام نے یہ کہہ دیا کہ نماز پڑھتے ہوئے رفع یدین صرف اور صرف نماز کے شروع میں کریں گے، تو ہم ان پر یقین کر کے نماز کے شروع میں رفع یدین کریں گے. ہمارے امام نے یہ بیان کر دیا ہے کہ امام کے پیچھے آمین آہستہ آواز سے پڑھنی ہے، تو ہم ان کی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے آمین آہستہ آواز میں پڑھیں گے. ہمارے امام نے یہ تحقیق کر کے بیان کر دیا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے، تو ہم ان کے علم پر یقین کرتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے. اس لیے انہوں نے دلائل کو، قرآن کی آیات کو، احادیث کو پڑھ کر سمجھ کر پھر ان پر عمل کیا ہے. تو ہمارا یہ کام ہے، جب ہم سمجھ نہیں سکتے، اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے، تو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں. جب ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو رب ذوالجلال جہاں ان کی نمازیں قبول فرمائے گا، ان کے صدقے رب ذوالجلال ہماری نمازوں کو بھی قبول فرمائے گا.